اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید عبداللطیف شاہ المعروف بری امام علیہ رحمہ کے بارے میں چند گزارشات کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت سید عبداللطیف شاہ قادری المعروف امام بری شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سن 1026 ہجری بمطابق سن 1617 میں ضلع باغ کلاں کے قصبہ چولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید عبداللطیف شاہ ہے۔ حضرت سید جمال اللہ حیات المیر علیہ رحمہ نے آپ کو امام بری کا لقب عطا فرمایا اور ساتھ ہی تاکید فرمائی کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں امام بری کا لقب کس نے دیا تو برملا یہ کہہ دینا کہ مجھے یہ لقب حضرت امام مہدی بن حسن عسکری علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید سخی محمود شاہ ہے۔ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں سے نقل مکانی فرما کر باغ کلاں موجودہ اسلام آباد آپ پارا میں آ کر ڈیرے لگا دیے۔ آپ کے والد بزرگوار نجف اشرف کے فارغ التحصیل عالم اور فاضل تھے۔ آپ اپنے وقت کے متقی اور زاہد قیام اللیل قیام العلوم تھے۔ آپ نے حضرت سید عبداللطیف شاہ المعروف امام بری سرکار کی تربیت اس طرح کی جس طرح اس کا حق تھا۔ آپ نے اپنے نگاہ ولایت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے ان کی بہترین انداز میں تربیت کی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کما حق ہو زیور تعلیم سے بہرہ ور بھی کیا۔ حضرت سید سخی سید محمود بادشاہ علیہ رحمہ کا جب وصال با کمال ہوا تو انہیں آپ پارا اسلام آباد نزد شاہراہ کشمیر میں دفن کیا گیا۔ والد گرامی کی وفات کے بعد غور خشتی علاقہ چھچ ضلع اٹک جو کہ اس زمانہ میں علوم دینیہ کا مرکز تھا، آپ نے وہاں پر ریاضی، منطق، فقہ، حدیث کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے علاوہ کشمیر، بدخشاں، مشہد، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، بغداد شریف، بخارا، مصر، دمشق، مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ حج بیت اللہ کے دوران آپ نے علوم ظاہری اور باطنی کے خزانے حاصل کیے۔ حج بیت اللہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر آپ مرشد حق کی تلاش میں حجرہ شاہ مقیم دیپال پور اکاڑا حضرت سید شاہ امیر بالا پیر علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس زمانہ میں یہ علاقہ روحانیت کا مرکز و منبع تھا۔ آپ نے حضرت سید شاہ امیر بالا پیر علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور روحانیت کے تمام علوم مرشد کامل کی خدمت میں رہ کر مکمل کیے۔ انہی دنوں حضرت پیر شاہ غازی دمڑیاں والی سرکار بھی حضرت سید شاہ پیر بالا کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ باطنی علوم کی تکمیل کے بعد مرشد کامل نے آپ کو ظلمت جہالت کے اندھیری چادر کے خاتمے کے لیے خطہ پوٹھوہار کی طرف روانہ کیا اور حضرت پیر شاہ غازی المعروف دمڑیاں والی سرکار کو آزاد کشمیر کی جانب روانہ کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور شجرہ طریقت کے اعتبار سے آپ 14 واسطوں کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضرت غوث اعظم سے جا ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ آپ کئی برس نور پور شاہاں کے قریب بہنے والی ندی نیلا میں کھڑے ہو کر عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ اس کے بعد نور پور شاہاں کے قریب موضع بوتوں کے قریب ایک غار میں طویل چلہ کشی کی اور اسی غار میں آپ نے سلوک کی تمام منازل طے کی اور نفس کشی کی ایک شاندار مثال قائم کی۔ آپ کو غار سے باہر نکالا گیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس بر یعنی زمین پر اپنا نائب مقرر کرتا ہوں۔ اسی روز سے آپ حضرت بری امام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے تمام عمر بڑی سادگی میں گزاری۔ آپ کو سامان زندگی حاصل کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ایک معمولی لباس آپ کے لیے مہینوں کافی ہوتا۔ اکثر اوقات ایک دھوتی اور ایک کمبل میں گزارا کر لیا کرتے۔ آپ علیہ رحمہ کا وصال باکمال 91 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے جنازہ میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی شرکت کی اور آپ کے مزار کی پہلی تعمیر میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے حصہ لیا۔ اس وقت باغ کلاں کا نام بدل کر نور پور شریف رکھ دیا گیا۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام اس دربار کے حالات قابل رحم تھے۔ موجودہ صورتحال میں نئی عمارت کی تعمیر ہو چکی ہے جو ہر آنے والے کے لیے فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ آباد خدا رکھے
میں خانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ لوئی دندی سے دور پہاڑوں کی جانب موجود تھے، جہاں پر آپ اپنی چلاگاہ میں دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ سردیوں کے موسم کا آغاز تھا۔ عموماً آپ بھرپور سردی سے پہلے پہاڑ چھوڑ کر قدرے میدانی علاقوں میں آ جایا کرتے تھے، لیکن اس بار طے کا روزہ اور چلہ اویسیہ لمبا ہو گیا، اس لیے آپ پہاڑ پر موجود رہے۔ ایک رات آپ اپنے 3 مصاحبین کے ساتھ محو عبادت تھے کہ سناٹے میں زوردار چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ قدرے وقفے سے سنائی دیتی رہی۔ اگلے دن مقامی پہاڑی لوگوں کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ حضور آپ اس علاقہ سے چلے جائیے، کیونکہ سردیوں میں ایک خوفناک جن جنگلوں میں پھرا کرتا ہے، جس نے کئی بار مویشیوں، جنگلی جانوروں اور اکا دکا انسانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے مقامی لوگ سردیوں کے آغاز میں ہی جنگل کو چھوڑ کر میدانی علاقوں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمام زمین اللہ کی زمین ہے اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اس زمین کا مالک صرف اور صرف رب کریم ہے۔ میں یہاں عبادت کے لیے رکا ہوں، اس لیے کوئی شیطان ادھر کا رخ نہیں کر سکتا۔ مقامی لوگ خود خوف زدہ تھے، مایوس بھی ہو گئے۔ ان کے خوف کو بھانپتے ہوئے آپ نے اپنی کٹیا میں ان کو رکنے کا اشارہ دیا۔ شام ڈھلنے لگی، سرد رات کی چادر جنگل کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، خوف کی ہوائیاں لوگوں کے چہروں پر نظر آنے لگیں، لیکن آپ سرکار انتہائی پرسکون انداز میں محو عبادت رہے۔ دل کو چیر دینے والی خوفناک چیخ اچانک سنائی دی، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ چیخ دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک دیو ہیکل پرچھائی کٹیا کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ قریب تھا کہ وہ شیطان اپنا وار کرتا۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی اور پرچھائی پر پھونک ماری۔ اچانک آسمانی بجلی کی کئی شعائیں بلند ہوئیں اور شیطان کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ دردناک چیخ بلند ہوئی اور وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد خاموش فضاؤں میں کچھ سنائی نہ دیتا تھا ماں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔